بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ زوڈیک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، پولیٹیکل بھی اور زوڈیک سائنس پہ بھی۔ آج میں نے بڑی امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہے پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے حوالے سے، چونکہ 9 مئی تو گزر گیا ہے، لیکن 9 مئی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ اس حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا سید حیدر جعفری صاحب سے، اور بھی کوسچنز ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم۔ سر تھینک یو۔ ویورز، میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کوسچنز کا سلسلہ شروع کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو آنسر کوسچنز ہیں، کمنٹس جو میں آپ نے جو کوسچنز کیے تھے وہ بھی ڈسکس کروں گا سید حیدر جعفری صاحب سے۔ جعفری صاحب، مئی گزر گیا، عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لیں تو معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ کیا کیسز کمزور ہیں عمران خان پر جو کہا جا رہا ہے ان کو معافی مانگ لیں، اور کیا عمران خان صاحب معافی مانگیں گے؟ پی ٹی آئی تو ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں معافی مانگیں۔ آئی کے کا جو ذائچہ میں نے دیکھا ہے آن گراؤنڈ، تو خیر ظاہر سی بات ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو انرجیز کو پڑھتا ہوں۔ آئی کے کی انرجی جو ہے نا، وہ سر جھکانے والی انرجی ہے نہیں۔ اچھا، آئی کے نے اگر سر جھکانا ہوتا، معافی مانگنی ہوتی، تو اس وقت مانگ لیتا جب اس کے اوپر اتنے زیادہ قاتلانہ حملہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو تو 2 کا پتہ ہے نا، 2 یا 3 کا۔ جی، آئی کے اوپر 12 سے زیادہ جو ہے وہ مرڈر اٹیمپٹس ہو چکی وہ رپورٹ تو نہیں ہوئی ہیں، ویسے۔ نہ ہو اچھا، وہ انرجی پیٹرنز بتاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ انرجی پیٹرنز جو ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتے، نہ میری اچھا، مرضی سے بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں یہی تو آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں آئی کے جیسا ذائچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آئی کے جیسا ذائچہ میری نظر سے ہی نہیں گزرا۔ 2 چیزیں پوری دنیا کے ذائچوں سے یونیک ہیں آئی کے ذائچے میں۔ ایک، اتنی بڑی اسپرچول اسٹرینتھ ہو، اتنی بڑی روحانی طاقت ہو انسان کے پاس، اور انسان مشکلات میں پھنسا ہو، جی، یہ نہیں ہوتا۔ اور اتنی بڑی لائف تھریٹ ہو، اتنی بڑی لائف تھریٹ ہو اور انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں آئی کے لیے یونیک ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آئی کے مجھے نہیں لگتا معافی مانگے گا۔ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہی تھی کہ انٹرنیشنل ہورائزن سے آئی کے کو مدد آئے گی۔ یہ انٹرنیشنل ہورائزن سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس پھنس رہی ہیں، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ریپیٹڈ سمجھ لیں کہ جب جو ہے آقاؤں کو مسئلے پڑھتے ہیں نا، تو غلاموں کو شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بالکل، تو اگر بڑی اسٹیبلشمنٹ کو مسئلے پڑھ رہے ہیں نا، تو چھوٹی اسٹیبلشمنٹ کا شکنجہ کمزور ہوگا، دس از فار شور۔ ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں آپ کو گراؤنڈ پہ بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی، کچھ ہلکی ہلکی تو نظر آ ہی رہی ہیں۔ انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر سورج کسی اور طرف سے نکلنے کو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہاں پہ مین سٹریم کا جو ہے نا وہ پلان بدل گیا، تو یہاں پہ بھی مین سٹریم کا پلان بدل سکتا ہے۔ جعفری صاحب، عمران خان صاحب اگر معافی نہیں مانگتے جو ان کو کہا جا رہا ہے، چلیں وہ معافی نہیں مانگ رہے، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی معافی نہیں مانگنے، تو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب پھر جلد باہر کیسے آئیں گے؟ عدالتوں کے ذریعے سر آئیں گے؟ کانفرنٹریشن تو ہے، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا، عرض کی تھی، میں تو خیر کبھی کلیم تو نہیں کرتا، جی، جی، کریڈٹ نہیں لیتا میں، لیکن میں ایک چیز بڑی کلیئر کٹ جانتا ہوں کہ کسی سوئفٹ موو کے تحت تو آئی کے نے باہر آنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ صبح سورج نکلے گا اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوگا، اتنی آسانی سے تو اس نے آنا نہیں، لیکن اس نے آ جانا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اچانک سے آ جائیں گے سر، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ میں ایک چیز آپ کو عرض کی تھی، جتنا کہ میں جانتا ہوں انرجیز کو، جتنا کہ میں جانتا ہوں نیچر کو، اللہ نے کسی سے کام لینا ہو نا، تو اللہ لے لیتا ہے۔ بالکل، اس میں نہ کسی کی لیاقت، نہ کسی کی کیپیسٹی، نہ کیپیبلٹی کوئی نہیں آتی۔ سر بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی امپائرز غرق ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹی چیزوں سے۔ اتنی بڑی میسوپوٹیمین ریاست کس کے ہاتھ سے گئی تھی؟ وہ ایک لوہار جس کے بچے قتل ہو گئے تھے، جی، اس نے انقلاب کھڑا کیا تھا، اور پوری کی پوری امپائر غرق ہو گئی تھی۔ قدرت نے جب کسی سے کام لینا ہے نا سر، تو قدرت ایسے ہی لیتی ٹھیک ہے، ہے۔ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کورس آف نیچر ہے۔
پی ٹی اے کے کچھ رہنما پہلے بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے بات کرنی ہے. اب کیا نام ہے ان کے، گوہر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بات کرنی ہوگی تو سیاسی جماعتوں سے کریں گے. وزیر اعظم چاہے بیساکھیوں کے سہارے آیا لیکن ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعت اور حکومت کے طور پر پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی آپ کو لگتا ہے اب مذاکرات جو ہیں وہ اس حکومت سے کرے گی پی ٹی آئی؟ نہیں، ابھی نہیں، کب تک؟ ٹائم لگے گا، چیزیں بدل رہی ہیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیں سر. اچھا پودے پھل پھول بہار آنے پہ کھلتے ہیں، ابھی تو خزاں چل رہی ہے، خزاں جا ضرور رہی ہے، آخری دمہ ہے خزاں کے، بہار آنے کو ہے، دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور اس بار بڑی اچھی ہوائیں چلنے کی امید ہے، لیکن اس سے پہلے عوام دی میج نکلنی، اچھا اس سے پہلے ذرا لڑائی شڑائی ہو لے، رولے تھوڑے سے بڑھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹائم ول ٹیل. ٹھیک ہے. آپ نے رولوں کی بات کی تو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، وفاقی حکومت کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے پر ہمیں مجبور نہ کیا جائے. گورنر راج کا بھی کہا جا رہا ہے. آپ پہلے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنر راج لگ سکتے کے پی کے؟ چانس ہی نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، اگر ان کیس ایسا کوئی سٹیپ کرتی ہے بہت بڑی ریٹیلیشن کھڑی ہو جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد کی طرف آنے کا کہہ رہے علی ہیں. امین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی کے کی تاریخ کا سب سے کامیاب سی ایم بننے جا رہا ہے. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نمبرز کہہ رہے ہیں. اچھا علی امین گنڈا پور سی ایم بن کے بتائے گا اور ڈلیور کر کے دکھائے گا. اچھا، ریٹیلیشن بھی کر کے دکھائے. اچھی خاصی قسم کی ریٹیلیشن کر کے. سر ابھی میں فوری یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبح آپ کو تحریک نظر آ جائے گی. ایک چیز یاد رکھیے، جو میں نے جس وقت یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی تھی، میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تحریک کامیاب ہوگی. لیٹ ہو سکتی ہے، کچھ مہینے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ کامیاب ہوگی. اچھا ابھی بھی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ 40% کے قریب چانس ہیں دوسرے الیکشن کے. اچھا لیکن چونکہ 51% سے زیادہ ہو تو ہم اس کو یس مانتے ہیں. بالکل 51% سے زیادہ ہو تو ہم اس کو جو ہے ہاں مانتے ہیں کہ ہاں ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن 40% بھی ایسی پرسنٹیج نہیں ہے جس کو میں آنکھ بند کر کے نگلیکٹ کر سکوں. تو چانسز تو ہیں، دیر آر چانسز. بالکل ٹھیک ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں؟ ان کی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں منتقل، ان کی ہیلتھ بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں ان کا فین ہوں صرف اس لیے کہ شی از اے اسپرچولیٹی. ٹھیک ہے. میں اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کا ذائچہ ہی دیکھتا ہوں صبح سے شام، بہت کم لوگوں کے ذائچے ہوتے ہیں جو اپیلنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ایک آئیکے کا ذائچہ اور دوسرا بشرا بی بی کا ذائچہ. میں نے خیر دیکھا نہیں تھا، مجھے کسی آپ کے دوست نے کسی نے جی بشرا بی بی کا ڈیٹا لا کے دیا. تو وہ جو اسپرچول کنیکشن ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور ویسے بھی جو اہل اللہ کی عزت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی کرم نوازی ضرور ہوتی ہے. بالکل. تو وہ بہت بڑی طاقت ہے، ان کو ہرایا بڑا مشکل ہی ہے ہرایا جائے. شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. سیاسی اور کور کمیٹی دونوں سے نکال گیا. سعودی عرب کے خلاف انہوں نے بیسیکلی سعودی عرب کے خلاف ہی بات گئی تھی. انہوں نے کہا کہ جو یہ رجیم چینج ہوئی تھی اس میں سعودیہ کا بھی ہاتھ تھا. تو عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دیا. شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی چھوڑ سکتے ہیں یا پی ٹی آئی سے نکالا جا سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ابھی کلیئر ہونی باقی ہیں. میں نے شیر افضل مروت کا ذائچہ ریسنٹلی بھی نہیں اور پہلے بھی ایک بار دیکھا تھا، لیکن اس سے زیادہ نہیں دیکھا، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ سے وہ بات کروں جو میرے پاس انفارمیشن ہے. لیکن ایک چیز میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ابھی بھی بہت سارے چہرے ہیں جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کی بھی کلینزنگ ہوگی. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. شیر افضل مروت صاحب ان میں ہو سکتے ہیں؟ میں نے ذائچہ نہیں دیکھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. چلیں ٹھیک ہے. جماعت اسلامی پر لاٹھی چارج ہوا. غزہ مارچ اسلام آباد کی طرف انہوں نے ریڈ زون میں انٹر ہونے کی کوشش کی. امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کرنا چاہتے تھے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب فلسطین کے حق میں بھی آواز نہیں اٹھائی جا سکتی؟ سر ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، دونوں ملکوں میں پابندی ہے فلسطین کا نام لینے کی. اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کو جب مسئلہ پڑے گا نا تو پھر یہ شکنجے ٹوٹ جائیں گے، پھر سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے.
ابھی ٹائم ہے, ابھی سکون کریں علی, پہلے مہنگائی دے چتر تے کھا لو, باقی تو سارے بعد چو کر لیں گے. ٹھیک ہے, کچھ کوشچنز ہیں, میں تھوڑے سے اگر جی ڈسکس جی کریں. جی چیف جسٹس صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے. ویسے میں نے ان کا ذائچہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ آف پاکستان تو مجھے وہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو سسٹم کو سیبوٹاج کر دے. اگر چیف جسٹس صاحب ایکسٹینشن لیتے ہیں تو باقی جو ہے نا وہ سارا چیز سسٹم یا سیبوٹاج ہو جائے گا یا جیبرڈائز ہو جائے گا, تو دونوں میں سے کوئی چانس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ایک کمنٹ آیا ہے کہ ایک اسٹرالوجر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے برتھ چارٹ کے 12ویں خانے میں مارز آیا ہے, جس کی وجہ سے عمران خان جیل سے زندہ نہیں آئیں گے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ سر اس کے اوپر کوئی سیارہ اثر نہیں کرتا. میں نے جتنا آئی کے کا ذائچہ دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے اور کیا کیا ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ, وہ تو خیر میں نے بھی نہیں سنا, لیکن وہ کسی نے کہا ہے, لیکن یہ ہے کہ آئی کے ذائچے میں مارس پہلی دفعہ نہیں آیا. آئی کے ذائچے میں بڑا کچھ ہے, لیکن یہ میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ 2 سیاروں پہ نظر رکھیے گا جو اس وقت سب سے زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں. ایک مارس ہے, ایک لبرا ہے. بالکل. ایک مارس ہے, ایک وینس ہے. ٹھیک ہے. ایک وینس ہے اور ایک مارس, یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ تباہی پھیلاتے ہیں. انٹرنیشنل جنگیں بڑھ رہی ہیں اسی وجہ سے. سیکنڈ ہاف 2024 میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ یہ 2024 جو ہے مقافات عمل کا سال ہے. بالکل. پہلے 6 مہینے میں جس نے جو کیا, آخری 6 مہینے میں اس کو وہ بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اچھا ہو جائے گا, آپ نے لوگوں کے ساتھ برا کیا تو برا ہو جائے گا. یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. جوپیٹر کتنی حد تک مدد کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. سیٹرن کی پوزیشن اس وقت بہت مضبوط ہے. سیٹرن کے ساتھ اس وقت مارس اور وینس کھڑے ہیں, تو چھتر تے پائی جن مینوں لگتا پینے نے, وہ سارے نہیں پینے نے. نیچرز لا پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. عوام کی بھی جو ہے نا وہ جو ہے کٹ لگنی ہے تو باقیوں کی بھی لگنی ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا, اب اداروں کو کٹ پڑنی شروع ہو گئی ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے جی, کسی نے کیا ہے ہمارے ناظرین میں سے, کہ کوئی صاحب بول رہے تھے کہ کسی دوسرے ملک کی وجہ سے رہائی ہوگی اور ملک سے باہر چلے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے باہر نہیں جانا؟ میں نے بھی آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے باہر سے انٹرنیشنل دباؤ آتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن وہ اس طرح کا دباؤ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آئے گا تو آئی کے کو کہے گا کہ آئی کے آئے جلا باہر چلتے ہیں. وہ نہیں جائے گا. باہر سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی انگیجمنٹس اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے مسائل بڑھ رہے ہیں. جب ان کے مسائل بڑھیں گے, ان کی توجہ ان چھوٹی سلطنتوں سے ہٹ کے اپنی میر کو اور جو ہے نا ان کے پرابلمز اس کی طرف جائے گی. تو جب ان کی طرف سے ان کی توجہ ہٹے گی تو یہاں پہ دباؤ کم ہوگا. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ آقاؤں کو مصیبت پڑے تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. یہ اس تناظر میں جو ہے وہ آئی کے کو مدد ملے گی. اس تناظر میں سارا کچھ ٹھیک ہوگا. نیچر ہیز ہز اون پلانز. ٹھیک ہے. بعض اوقات اللہ کی پلاننگ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ کہاں سے کروانا چاہ رہا. مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ ابابیل آئیں گے اور ہاتھیوں کو مار دیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ مچھر آئے گا اور نمرود کو مار دے گا. بالکل. تو قدرت نے کروانا ہوتا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہی دریائے نیل جس نے موسیٰ اور اس کی قوم کو راستہ دیا ہے وہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دے گا. بالکل. آخری کوشچن ہے جی, ایک کہہ رہے ہیں کہ کیا عمران خان پاکستان پر قربان ہو جائے گا سپتمبر تک؟ یہ پیشن گوئی ہندو جوتشی بار بار کر رہے ہیں سر, اس پر وضاحت کر دیں. نہیں ہوتے جی. آئی کے کی زندگی میں ہے شہادت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. لیکن آئی کے کی شہادت کا بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا. میں نے عرض کی تھی کہ آئی کے کی زندگی جس طرح شاندار تھی نا, آئی کے کا دنیا سے جانا بھی اتنا ہی شاندار ہوگا. دنیا دیکھے گی لیکن ابھی نہیں. پاکستان کو وہ ایک ٹریک پہ ڈال دیں گے, اس کے بعد اللہ کی مرضی. بالکل. اللہ ان کو زندگی سے سلامتی دے, میری تو بہت دعا ہے. لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں ہے, ابھی اس میں بہت ٹائم ہے. ابھی اس نے کچھ آنا ہے, کام کرنے ہیں, چیزوں کو سیٹل کرنا ہے, پریونشنز کرنی ہے, بڑا کچھ کرنا ہے, بڑے نئے رول بننے ہیں, پاکستان کا نظام بدلنا ہے, ابھی بہت کچھ بدلنا ہے. پھر آئی کے نے جانا ہے. ابھی تو اللہ نے کام کرانا ہے سر. ٹھیک. اور یہ اللہ کے ہاتھ کا کوئی بھی پراپ ہو, اللہ ایسے ضائع نہیں کرتا. اللہ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, تو آپ کے بندے ضائع کرے گا. بالکل ٹھیک ہے.
بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویور، سید حیدر جعفری صاحب کی اپنی پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے۔ آپ لوگوں کے کوئی بھی کویشچنز ہوں، میں دوبارہ سید حیدر جعفری صاحب کے پاس جب حاضر ہوں گا، آپ لوگوں کے کویشچنز میں دوبارہ لے لوں گا۔ کمنٹس میں آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔